अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। المجيد والفرقان الحميد ليلة القدر خير من ألف شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آواز بلند کرتے پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اس حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق بزرگوں عزیز ساتھیوں ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری اشرا نارے دوزخ سے آزادی کا فرمانا لیے میرے اور آپ کے ساتھ موجود ہے نماز جمعہ کی ادائیگی اور جمعہ بھی وہ کہ جو یقینی طور پہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے میں اور آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ رب العزت نے جو مجھے آپ کو برکتیں عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی وہ بیان میں نہیں لائی جا سکتی ان میں سے یہ فضیلت بھی برابر ہے کہ ہمیں رمضان جیسی نعمت بھی عطا فرمائی گئی پھر قرآن جیسی نعمت بھی عطا فرمائی گئی پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت رمضان بھی سفارشی بن کے آئے گا قرآن بھی سفارشی بن کے آئے گا بہت سے لوگ سفارش کرتے ہیں کسی کی سفارش سنی جاتی ہے اور کسی کی نہیں سنی جاتی لیکن لجپال نے ارشاد فرمایا رمضان کی اور قرآن کی سفارش کو سنا جائے گا سفارش کیا ہے کہ رمضان کھڑا ہو گیا سخت ترین ایام سارے دن کی بھوک پیاس شہوت نفس بھی سارے معاملات لیکن میرا خیال کرتے ہوئے اس نے روزے کی قدروں کو پامال نہیں کیا اور بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ سارا وقت گزارا ہے ادھر قرآن کھڑا ہو گیا سارے دن کی تھکن ہے اور رات کو مجھے سنتا ہے دن بھر میری تلاوت کرتا ہے میرے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے میرے مطابق زندگی گزارتا رہا ہے باری تعالیٰ جس کے بارے اعلان ہو گیا کہ اسے دوزخ پھینکا جائے ہم سفارش کرتے ہیں اسے دوزخ نہ پھینکا جائے بلکہ اسے جنت بھیجا جائے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد اب اس کی اس سفارش کو سنا جائے گا اور جو جس کے بارے میں سفارش کی گئی ہے اسے دوزخ میں نہیں پھینکا جائے گا بلکہ رمضان اور قرآن کے صدقے اسے جنت میں بھیجا جائے گا یہ ایک بڑی عظمت اور فضیلت جو میرے اور آپ کے پاس آئی بڑی برکتیں بڑی رحمتیں بڑی مغفرتیں اللہ رب العزت نے جو دوزخ سے آزادی کے فرمانے اس ماہ مبارک میں رکھے میں اور آپ سمیٹنے کو تیار ہوئے اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ یہ 25 ایام گزرے اور ہم 25ویں روزے میں ہیں اور چند دن باقی ہیں اور یہ بھی امت مصطفیٰ پہ رب کا فضل و احسان ہے کہ رمضان کے ایام چاہے 29 ہوں چاہے 20 ہوں مالک اجر و ثواب پورے 30 دنوں کا عطا فرماتا اور کتنے دن بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کا خاص مہمان جدا ہوگا ہم سے روانہ ہونے والا ہے پھر نہ جانے کون ہوگا کون نہیں ہوگا میں بھی جانتا ہوں آپ بھی اس بات سے باخبر ہے کہ کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے ہم سے رخصت ہوئے اور اس سال وہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ نہ پائے اپنے لیے بخشش کا سامان نہ کر پائے
میرے اور آپ کے لیے یہی رمضان غنیمت ہے. نہ جانے کون اگلے سال ہونا ہو رمضان تو آئے گا، ہم میں سے کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا. اعمال کا سلسلہ جب تک جاری و ساری ہے، منقطع نہیں ہوا، تب تک میں اور آپ اپنی بخشش کا سما کر سکتے ہیں. جب معاملہ اس کے سپرد ہو جائے گا، گھر والے بھی غسل کفن جنازہ پڑھا کے تدفین کر کے واپس آ جائیں گے، پھر میرا اور آپ کا معاملہ اعمال والا ختم ہو گیا، اب جزا والا شروع ہے. اب مالک جانے اور ہمارے اعمال جانے، اس سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ کچھ کرنا ہوگا کہ زندگی کے جو چند لمحات باقی ہیں اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے باقی ہیں، میں نے اور آپ نے محنت کرتے ہوئے، مشقت کرتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آوازاری کرتے ہوئے، مغفرت کی التجا کرتے ہوئے، دار دوزخ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اتنی تقویٰ کر لینی ہے کہ کم از کم ہمیں یقین ہو کہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا ہم کر بیٹھے ہیں، تو وہی کچھ تو ہم پہ لازم ہے. مالک ہماری مساج سے زیادہ ہم پہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ہماری شکل سے زیادہ ہم سے کام لیا ہی نہیں جاتا. ہم پہ وہی مشقت ہے جو ہمارے بس کی بات ہے. بس وہ کر گزریے اور پھر یقین کیجئے کہ میں نے وہ کیا ہے جو میرے بس میں تھا. پھر مالک کی رحمتیں تو بڑی وسیع ہے، وہ چھپا چھپ کر صاف کر دیا کرتا ہے. وہ نوازشیں، وہ مہربانیاں، وہ رحمتیں جو اس کی طرف سے آنی ہیں، اس میں تاخیر کوئی نہیں لگتی. 3 راتیں گزری جن راتوں کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ ان راتوں میں سے ہے کہ جو رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر عام رات نہیں. قرآن میں مالک نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اتنی بلند و بالا ہے. پہلی امت ہے، اس میں تفصیل ہوگی، بات اس طرف لے کے جائیں گے تو آگے بڑھ جائے گی. خیر اتنی بات سمجھنے کو ہے کہ آقا کے صدقے ہماری عمریں اگرچہ تھوڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انعام و اکرام اتنا عطا فرمایا ہے کہ پہلی امتوں میں سے کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت و ریاضت کرے تو وہ اجر و ثواب پاتا ہے. جو لجپال کا امتی فقط 5 راتوں میں عبادت کرے تو اجر و ثواب کو پا لیا کرتا ہے. پھر 5 راتوں میں سے کم کیا بعض ائمہ کرام نے، بالخصوص حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر انشاءاللہ کہے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کرتے، کیونکہ آنے والی ہے 27 کی شب، تو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں. یہ بات نہیں ہے، لیکن 5 راتیں کم از کم بندہ جاگے اور بیدار ہو کے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کہا یہی سوال ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے جو لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے سارا سال عبادت کرے، فقط رمضان المبارک کو نہ دیکھیں یا 5 راتوں کو نہ دیکھیں، سارا سال بندگی میں گزارے تو لیلۃ القدر کو پاتا ہے. لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ آسان فرمایا. میرے اور آپ جیسے، یا میرے کہیے میرے جیسے غریب مسکین لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں، بغیر انشاءاللہ کہے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا مالک نے 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر بنایا. سوال کھڑا ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا رمضان میں تلاش کرو، آپ نے رمضان کی قید نہیں لگائی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کرو. وہ 5 راتیں بنی، آپ نے فقط 27 فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ویسے نہیں ارشاد فرما رہا. آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں چند نشانیاں بتائی تھی کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے تو یہ نشانی بھی رونما ہوتی ہے، یہ بھی ظاہر ہوتی ہے، یہ بھی عیاں ہوتی ہے. ہم نے بارہا مرتبہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہ جو نشانیاں آقا نے لیلۃ القدر کی بتائی تھی وہ اور کسی رات میں نہیں ہوتی، 27ویں شب میں ہوتی. ان میں سے ایک نشانی انہوں نے بتائی جو میں ابھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، حضور پہ اور آپ پہ لازم ہے کبھی ہم مشاہدہ کریں، لیکن تقیہ و بھروسہ نہ کریں، فقط ایک رات میں نہ ٹھہرے رہے. عبادت اور ریاضت وہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تلاش کرنے والے کو چاہیے کہ 5 راتیں نہ جاگے بلکہ سارا سال جاگ کے گزارے، کیونکہ اتنی بڑی عظمت اور فضیلت کو پانے والا ہے. انہوں نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بتائی تھی جس رات کو یہ قدر کی رات ہوتی ہے اس صبح کا سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. اور میں نے بارہا مرتبہ مشاہدہ کیا ہے
کہ جو 20-22ویں شب گزرتی ہے صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شمع کے طلوع ہوتا ہے، میں اور آپ آنے والی شب ہے 27ویں اور اس کے بعد 29ویں ہے، 2 داغ راتیں بچی ہیں اور پھر وہ رات آنے والی ہے جو بڑی خاص رات ہے، جس کے بارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وعظ و نصیحت فرمائی اور جب اپنے غلاموں کو بتایا کہ اس رات مالک میرے گناہگار امتیوں کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے تو اتنی زیادہ باتیں ہو گئی کہ صحابہ گزار ہوئے آقا یہی قدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ القدر کسی اور رات کا نام ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ انعام دیا ہے کون سی رات؟ کہ جب چاند نظر آ گیا عید الفطر کا، میں اور آپ خوشیوں میں مصروف ہو گئے، بچے نکلے بازاروں میں آج شاپنگ کرنی ہے، نہیں آج گڑ گڑانے کی رات ہے، آج تو پناہ مانگنے کی رات ہے، وہ جو پورا مہینہ جھگڑا رہا وہ آج آزاد ہوا ہے، مجھے اور آپ کو اس سے چھٹکارا دلا کے اور نفس کو قابو میں لا کے ایک پیغام دیا گیا کہ مضبوط ہو جا، طاقتور ہو جا، توانا ہو جا۔ وہ جو مجھے اور آپ کو بٹی سے گزارا گیا ہے کہ تو اب گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ عید کا چاند نظر آئے تو میں اور آپ رمضان کی اس ساری برکت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، سمیٹی ہوئی ساری نیکیوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے گناہ کمانے میں لگ جائیں۔ نہیں فرمایا یہ وہ رات ہے جو لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اسی رات کو اعلان ہوتا ہے بخشش و مغفرت کا، اسی رات کو پیغام آتا ہے۔ اور میں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ائمہ اکرام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی جدائی کا مومنوں کو اتنا غم ہونا تھا کہ نہ جانے کتنے بندہ مومن اس دنیا سے چلے جاتے، جان کی بازی ہار جاتے رمضان کی جدائی میں۔ اس لیے عید الفطر کی صورت میں خوشی عطا فرمائی کہ تھوڑی سی خوشی بھی ساتھ مل جائے تاکہ غم ہلکا ہو جائے، لیکن ہم اس خوشی کو پا کے اس غم کو بھول نہ جائیں کہ رمضان مبارک کتنی بڑی نعمت کا نام تھا، کتنی بڑی عظمت و فضیلت کا نام تھا، اور ہم نے اسے پس پش ڈالا ہے اور بلائے بیٹھے ہیں ہم مالک کو، اور اب شیطان کے پیروکار ہو کے اس کے رستے میں چل نکلے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن پایا گیا اور روتا ہوا پایا گیا، اور سائل نے سوال کیا صاحب آج کا رونا کس وجہ سے ہے؟ اليوم یوم العید، آج عید کا دن ہے۔ فرمایا ہاں عید کا دن ہے، لیکن اس کے لیے عید کا دن ہے جس کے روزے اور نماز مالک نے قبول کیا۔ فرمایا میں گڑ گڑا رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، میں اوزاری کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ نہ جانے مالک نے میرے روزے قبول کیے کہ نہیں۔ میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ میں نے جو نماز تراویح ادا کی ہے نہ جانے مالک نے قبول کی ہے کہ نہیں۔ وہ جو رمضان میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں، آیات بینات کی تلاوت کی ہے، نہ جانے میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس رات میں نے اور آپ نے گڑ گڑا کے التجا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ وہ جو ہم محنت و مشقت کر آئے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بس یہی کچھ کر کے اگر میں اور آپ رمضان المبارک میں کی ہوئی محنت و مشقت کو کامیاب بنا سکتے ہیں تو اس سے بڑی عظمت و فضیلت کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھیے لجبان نے لجبانی فرمائی اور اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا بندہ مومن ہے، رمضان مبارک میں روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اب اس کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب کام مکمل ہونے کے بعد جب یہ آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہے اور نماز عید الفطر کی تیاری جاری و ساری ہے تو مالک فرشتوں سے سوال کرتا ہے، فرشتوں بتاؤ جس مزدور نے مزدوری مکمل کر لی ہو اسے کیا اجرت ملنی چاہیے؟ فرشتے عرضدار ہوتے ہیں مالک جو مزدور مزدوری پوری کر لے اسے پوری اجرت ملنی چاہیے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا مالک فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ یہ مزدور جنہوں نے مزدوری مکمل کر لی روزے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، آیات بینات کی تلاوت کی صورت میں، صدقہ فطر کی ان ساری چیزوں کی صورت میں جنہوں نے محنت و مشقت و مزدوری مکمل کر لی ہے، میں نے انعام کے طور پہ پوری مزدوری دیتے ہوئے ان کی بخشش و مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایک رات ایسے آنے والی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب مالک نے ہماری بخشش و مغفرت کا اعلان کرنا ہے
اور فرشتوں کو گواہ بنانا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم تیاری میں ہی نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل ہی نہ ہو کہ جن کی بخشش و مغفرت کا اعلان ہونے والا ہے، اور مالک پوچھنے والا ہے فرشتوں سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت و مشقت پوری ہے، جنہوں نے مزدوری مکمل کر لی ہے، ہم نئے گڑ گڑا کے سر بسجود ہو کے جو سجوئی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ آج مالک نے فرشتوں سے پوچھنا ہے کہ فرشتوں بتاؤ ان کا کیا کرنا ہے، اور جس دن مالک نے پوچھنا ہو اس دن مجھے اور آپ کو خیال و پروانہ ہو اور میں اور آپ نہ جانے کس تقدر اور کس مشقت میں پڑے ہونا نہ صاحب سروں کو جھکائیے اس کی بارگاہ عزتی میں اور جو سجوئی کے ساتھ دعا اور التجا کیجیے اور پناہ مانگیے۔ پھر یہ جو رات ہے جو آنے والی ہے 27ویں شب اور 29ویں شب، اس کو زندہ کرتے ہوئے عبادت و ریاضت کرتے ہوئے بخشش و مغفرت کی التجا کرتے ہوئے اور اس میں بخشش و مغفرت کو تلاش کرتے ہوئے چلے وہ روایت بھی میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک رات لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ بندہ ایمان کی حالت میں محاسبہ نفس کرتے ہوئے ساری رات قیام کی صورت میں گزار دے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیا کرتا ہے۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ایک رات بندہ جاگے اور ساری غلطیوں کی معافی حاصل کر کے اپنے رستے پہ چل پڑے، اور وہی بات ہے کہ بچی کی مانند ہے رمضان گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے آیا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ کون ہے کہ جو اس بچی سے گزرے اور اسے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ اور میں اور آپ اگر اطمینان قلبی کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرتے ہوئے صحیح سکون اور پرسکون طریقے کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں تو کامیابی و کامرانی ہے۔ اور پھر وہ مالک ہے جو بس تلاش کر رہا ہے کون ہے چند لمحے کے لیے آئے گڑ گڑائے آنسو بہائے اور اس کی بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیا جائے۔ اور وہ روایت تو دل کو تسکین پہنچاتی ہے کہ مالک فقط معاف نہیں کیا کرتا بلکہ ساری زندگی کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ بس موقع ہے میرے پاس آپ کے پاس کہ میں اور آپ یہ جو تھوڑے سے لمحات گزرے ہیں ان لمحات کو دیکھیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہے جو آپ سے عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کیسے؟ جیسے کہ پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اچھا انہوں نے بھی روزے رکھے، تم نے بھی روزے رکھنے ہیں، مقصد و مدعا کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے سے حاصل کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، صرف اور صرف یہ ہے۔ دیکھیے یہ عام بات نہیں، اس میں بڑی بات کی جاتی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ائمہ کرام مفسرین و محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ پورے ابواب باندھے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے کہ جو سوچی جا سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ بالخصوص اس میں یہ بات بڑی عام ترین ہے کہ ماں اپنے بچے کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی، تو سوچئے وہ مالک جو نہ جانے کتنی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا کیسے برداشت کرتا ہے اور کیسے دیکھ لیتا ہے۔ اس نے ایک مشقت سے گزارا۔ پھر اس کے ساتھ ائمہ کرام نے ایک مثال دی، میں فقط اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا، آپ غور کیجئے گا۔ انہوں نے کہا ماں بچے سے جتنا مرضی پیار کرے، اس کا آنسو نہ دیکھے، اسے خوراک باہم پہنچاتی ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ اس تک پہنچاتی ہے اور خود بھوکا رہ کے بھی اسے پہنچاتی ہے، خود تکلیفیں برداشت کر کے اسے سکھ اور سکون میں رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماؤں کی قدر و قیمت ہمارے معاشرے میں نہیں رہی، ہاں لیکن جب وہ عورت خود ماں بن جاتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری ماں کی کیا عظمت و فضیلت تھی۔ جب ایک آدمی اپنے باپ کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا اور خود باپ بن جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور باپ کی کیا عزت و عظمت و شان ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کیونکہ باقی سارے ہم نے نماز کے احکامات کو بھی بیان کیا، روزے کے حوالے سے بھی ہماری تفصیل کے ساتھ بات ہوئی اور زکات کے عنوان پہ بھی ہم نے گفتگو کی، تو حج کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے، لیکن کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ حج فرض نہیں ہوتا
اور یہ موقع بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ آج کے مسائل ایسے ہیں کہ اسی وقت موقع پہ یاد کیے جائیں اور ان کو دہرایا جائے اور ان کو ذہن نشین کیا جائے تو صحیح طریقے سے کام آ سکتے ہیں، کیونکہ سارا ایک پریکٹیکلی کام ہے۔ وہ کوئی اس وقت موقع ملے یا جو جانے والے لوگ ہوں ان کو ایک مکمل طریقے سے رہنمائی دی جائے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں ایک چیز پڑھ رہا تھا حج کے حوالے سے کہ حج کیا ہے۔ انہوں نے کہا حج صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے اپنے جسم پہ 2 چادریں کفن کی صورت میں لپیٹ دیتا ہے، اپنی مرضی سے ایسا غسل کر لے کہ جیسا میت کو غسل دیا جاتا ہے، اور بالکل سکون کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ جیسے مالک میں غسل کر کے کفن لپیٹ کے اب تیرا ہو گیا ہوں، ساری غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو چاہے تو مجھے معافی کا گوشتہ سنا دے۔ صرف اور صرف یہ کام ہے کہ بندہ وہاں پہ حاضر خدمت ہو جاتا ہے اور معافی کا قصدار ہو جاتا ہے۔ ائمہ اکرام نے ایک بات لکھی ہے جو عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے کہا یاد رکھو ایک مرتبہ ہی معافی ہوتی ہے، سر نگو بندہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے بندہ ایک دفعہ جھکتا ہے، ہار کے تھک کے بندہ کسی کے سامنے ایک مرتبہ گڑ گڑا لیتا ہے کہ بس میری ہاں ہے، اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا ایک دفعہ حج فرض جو کیا گیا اس کا مقصد و مدعا یہ تھا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنی مرضی سے غسل کر لیا، اپنی مرضی سے کفن کی چادریں اپنے جسم پہ لپیٹی، اپنی مرضی سے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مالک جو ہے تیرا ہے اور میں گناہوں سے لپٹا ہوا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب جب مالک اعلان بخشش و نجات کر دیتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ بار بار غلطی کر کے نہیں آیا جاتا، بار بار معافی نہیں مانگی جاتی۔ اگر کسی کے سامنے تھک ہار کے کھڑا ہوا جاتا ہے تو صرف ایک دفعہ کھڑا ہوا جاتا ہے، کیونکہ جو بار بار کھڑا ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں توبہ استغفار کرنے کے لیے نہیں گیا، وہ صحیح معنوں میں گڑ گڑانے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے نہیں گیا۔ جو معافی مانگنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مالک جو کچھ ہے تیرا ہے، وہ فقط ایک مرتبہ جاتا ہے، کہا اسی لیے تو ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ ہے، حج کے عنوان کے ضمن میں ائمہ اکرام نے بیان فرمایا کیونکہ زکوٰۃ کو اور حج کو آخری عنوانات میں رکھا گیا اس وجہ سے کہ یہ سب پہ لازم نہیں ہوتے۔ حج کے حوالے سے کیونکہ ہماری گفتگو چل رہی ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ حج کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو ایسا بندہ ہے صاحب استطاعت ہے، آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، پیچھے جو اہل و عیال ہیں ان کے سارے لوازمات پورے کر سکتا ہے، پھر بدنی مشقت کو بھی برداشت کر سکتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ جائے اور جا کے حج کر کے آئے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بدنی مشقت کے قابل نہیں ہوتے، ضعیف العمر ہوتے ہیں، کوئی معذور ہے وہ نہیں جا سکتا، اور اگر جاتے ہیں تو ظاہر ہے سے دوسرے بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو حج کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے، فی زمانہ حج بہت مہنگا ہو گیا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ائمہ اکرام نے ایک بات لکھی ہے جو آپ تک پہنچانے لگا ہوں، انہوں نے کہا غریب بندہ پریشان نہ، حج کا حکم کس نے دیا؟ کہا مالک نے۔ طریقہ کس نے سکھایا؟ کہا آقا نے۔ کہا اسی آقا نے جس نے تمہیں حج کا حکم دیا ہے، اسی آقا کریم علیہ السلام نے تمہیں بتایا ہے نماز فجر ادا کی ہے، اپنے مصلی پہ بیٹھے رہو مسجد میں، اوراد و وظائف کرتے رہو، اشراق کا وقت ہو جائے اشراق کے نوافل پڑھ کے گھر چلے جاؤ، اللہ تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ کہا وہی آقا کہ جنہوں نے تمہیں حج کا طریقہ بتایا ہے، تم کمزور ہو، حج پہ نہیں جا سکتے ہو، اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہو، مالی معاملات پیچھے گھر والوں کے صحیح طریقے سے پورے نہیں کر سکتے ہو، بدنی مشقت برداشت نہیں کر سکتے ہو، تمہیں اجازت دی گئی ہے اطمینان کے ساتھ یہاں رہو، اور جب جمعہ کا دن آ جائے تو بڑے پرسکون طریقے کے ساتھ غسل کرتے ہوئے، نئے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ جامع مسجد میں آؤ، نماز جمعہ کی ادائیگی کرو، اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہاں دور کیوں چلے جاتے ہو؟ تمہارے گاؤں میں، تمہاری برادری میں، تمہارے علاقے میں 2 بندے آپس میں ناراض ہیں اور تم ایسے ہو کہ اگر کوشش کرو تو ان دونوں کی آپس میں صلح ہو سکتی ہے اور باقی ساری زندگی آرام اور سکون کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ سکتے ہیں۔ کہاں پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں، آگے بڑھو، دونوں کے ساتھ بات چیت کرو، معاملات طے کرواؤ، ان کے درمیان صلح کرواؤ، اللہ
مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس لیے ذہن میں آ گئی جو بات عرض کرنے لگا تھا، ماؤں کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے۔ لجپال نے ارشاد فرمایا ہے گھر بیٹھ مسکرا کے دیکھ ماں کو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا خرچہ بڑا ہے، بدنی مشقت بھی ہے، پیچھے والوں کے اخراجات بھی برداشت کرنے ہیں، اتنا کچھ کوئی نہیں کر سکتا، تو یار کچھ نصیب نہیں کہ گھر میں ماں موجود ہے تو مسکرائے، ماں کو دیکھے اور مقبول حج کا ثواب پا لے۔ اچھا رکیے، ایک اور بات، آپ نے پیسے جمع کیے، اپنے آنے جانے کا خرچہ، پیچھے والوں کو سارے روپیہ پیسہ دیا، پھر بدنی مشقت شروع ہوئی، یہاں سے سفر کیا، وہاں کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد آپ جب واپس پہنچے تو آپ کے دل میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نہ جانے مالک نے حج قبول کیا کہ نہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اطمینان نہیں۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کوئی بندہ کہ جو استطاعت نہیں رکھتا حج کی، وہ پورے اطمینان قلبی کے ساتھ گھر بیٹھے، والدین کو مسکرا کے ایک مرتبہ دیکھے اور یقین کر لے، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ رب حج کا ثواب نہیں عطا فرماتا بلکہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اور پھر جو بات امام باقی نے کی ہے اس بات کی طرف جائیں تو قسم کا خدا انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کیا حکمتیں اور کیا فضیلتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں امام باقی کے نزدیک، یہ سیاستہ کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں، فرمایا آقا کی مجلس میں حضرت ابو درداء بیٹھے تھے اور کھڑے ہو گئے اور عرض گزار ہوئے آقا جو ایک مرتبہ دیکھے ایک حج کا ثواب ہے، تو جو خوش نصیب 3 مرتبہ دیکھے فرمایا اسے 3 اجروں کا ثواب ہے۔ حضرت صاحب نے نوازا آقا جو 10 مرتبہ دیکھے فرمایا اسے 10 اجروں کا ثواب ہے، اور خوش نصیبی ان کی کہ جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ موقع سے فائدہ اٹھایا اور کھڑے ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، میں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کاش کسی کے دل پہ اثر کر جائے، وہ اللہ کا گھر کعبہ جو مکہ میں موجود ہے وہ سلامت ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، لیکن ایک کعبہ و قبلہ گھر میں موجود ہے اور یہ کبھی کبھی رخصت ہو جاتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے، اور آپ یقین کیجئے منبر پہ بیٹھا ہوں، آپ کہیے تو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جن کے چلے جاتے ہیں انہیں بڑی قدر ہوتی ہے، وہ بڑے پچھتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ قبروں پہ جا کے بھی رویا جاتا ہے، ابھی بھی زمانہ آپ کو پتہ نہیں کہ تصویر دیکھ دیکھ کے بھی رویا جاتا ہے اور بار بار یاد کر کے رویا جاتا ہے۔ بس قدر کیجئے جن کے زندہ ہیں، اور چند لمحات جو ان کے ساتھ گزرے ہیں انہیں غنیمت جانیے، تھوڑے سے لمحے ان کے قدموں میں بیٹھیے اور ان کو راضی کیجئے۔ یہی تو آقا نے بتایا ہے، میں اور آپ کہاں کہاں مالک کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا گھر بیٹھ والدین کو راضی کر، میرے اس امتی سے جس سے والدین راضی ہو جاتے ہیں اس سے مالک بھی راضی ہو جائے گا۔ اس سے بڑی عظمت و فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ خیر بات عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین زندہ ہیں، قدر و قیمت جانیے اور ان کی زیارت کرتے ہوئے کمال پا جائیے۔ رک کے ایک بات یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، ایک حج کا ثواب ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھو 3 مرتبہ دیکھا 3 حجوں کا ثواب ہے، 10 مرتبہ مسکرا کے دیکھ 10 حجوں کا ثواب ہے۔ رک کے سوچنا پڑے گا، مسکرا کے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، اور جو غصے کے ساتھ دیکھے اسے گناہ کتنا زیادہ ملتا ہے، یہ بھی تو سوچنا پڑے گا۔ جو سختی سے دیکھتا ہے اسے گناہ کتنا ملتا ہے، اسے سزا کتنی ملنے والی ہے، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ گزار ہوئے، آقا جو خوش نصیب دن میں 100 مرتبہ مسکرا کے دیکھے، لجپال نے فرمایا ابو ہریرہ میرا رب بڑا کریم ہے، اسے 100 جو کا ثواب عطا فرماتا۔ دن میں جتنی مرتبہ آپ کا دل کرتا ہے حج کیجئے۔ خیر جس وجہ سے اس عنوان کی طرف آ گئے، واپس آئیے اسی بات کی طرف، ماں ہے اور بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، اور اس وجہ سے ہم اس عنوان کی طرف آئے کہ والدین کی قدر و قیمت زمانے نے چھوڑ دی، اور اسی ضمن میں چلو ہم نے حج کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں سیکھ لی ہیں، لیکن جو بات عرض کر رہا تھا وہ بات یہ ہے مجھے اور آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی اور سیکھنی پڑے گی کہ فلسفہ کیا تھا کہ ماں ہے اور بچے سے پیار کرتی ہے، بھوک پیاس ہو چاہے جیسے بھی معاملات ہو خود مشکلات برداشت کرتی ہے، بچے پہ کوئی مشکل نہیں آنے دیتی، لیکن وہی بچہ جب بیمار ہوا، اب ماں ہے
ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہے، ڈاکٹر نے جو دوا تجویز کی ہے وہ دوا کڑوی ہے، بچہ اسے پینا پسند نہیں کرتا، لیکن وہی ماں جو سب سے زیادہ اپنے لگتے جگر سے پیار کرتی ہے وہ سختی کرتی ہے، وہ 2-4 تھپڑ بھی مارتی ہے، وہ اس کے ہاتھوں کو باندھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، وہ دوسرے بچوں کو بلا کے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ بھی ان کو رضامند ہو جاتی ہے۔ یہ جو چند لمحے بچے سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی، یہ ماں صفات کیسے ہو گئی؟ وہ جو ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی وہ خود تھپڑ کیسے مار رہی ہے؟ وہ جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی وہ خود ہاتھ کیسے باندھتی ہے؟ وہ جو کسی کو میری آنکھ دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی وہ دوسرے لوگوں کو بلا کے ہاتھ پاؤں کیوں پکڑواتی ہے؟ اور وہ جو بچے کی مرضی کے خلاف ایک کام نہیں کرتی تھی، وہ بچے کی منشا کے بغیر اس کے حلق سے نیچے دیوار کو کیوں پہنچانے پر رضامند ہو گئی ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک جواب ہے، ماں شفاق نہیں ہے۔ بچے کو خبر نہیں ہے کہ اس دوا کے پینے کے بعد اسے راحت و سکون کتنا ملنے والا ہے۔ ماں جانتی ہے اگرچہ دوائی کڑوی ہے، 2 تھپڑ بھی لگے ہیں، ہاتھ باندھے گئے ہیں، پاؤں پکڑے گئے ہیں، لیکن سکون و اطمینان تب ملے گا جب بچہ یہ دوائی پی لے گا اور اس کا بخار اتر جائے گا۔ بالکل اسی طرح مالک کی قدر مرضی یہ نہیں تھی کہ میں اور آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہتے اور سارا وقت ایسے گزار دیتے اور پھر پورا مہینہ اس مشقت سے گزر جاتا۔ مالک جانتا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ جو بھوک اور پیاس سے گزارا گیا، فرمایا لعلکم تتقون، فلسفہ روزہ یہ ہے کہ تمہیں تقوی قبول حاصل ہو جائے۔ میں اور آپ بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہیں اور مالک تقوی کے نور کو دیکھتا ہے۔ مالک چاہتا ہے مجھے اور آپ کو تقوی کا نور مل جائے۔ ایک ماں چاہتی ہے کہ بچے کو صحت یابی مل جائے، اور وہ مالک چاہتا ہے کہ ہمیں جسمانی طور پہ بھی صحت یابی مل جائے، ساتھ ساتھ روحانی طور پہ بھی صحت یابی مل جائے۔ وہ مالک ہمارا خیال کرتے ہوئے اب ان کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ بات بڑی ضروری ہے۔ وہ بات کیا؟ ائمہ اکرام ایک بات کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ کتب میں موجود ہے، ہماری مجبوری ہم بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بڑے لوگ تھے اور کریم آقا علیہ السلام کے زمانہ جاہلی سے بڑا قریبی علاقہ تھا، اور یقینی طور پہ اس وقت ایسا ہوتا ہوگا۔ انہوں نے ایک چیز بیان فرمائی ہے کہ حالت روزہ میں بندے کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی کہ مالک دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ آپ گھر میں موجود ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں، لیکن آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اکیلے کمرے میں ہیں، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اس کے باوجود آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال یہ دی جاتی ہے کہ حالت وضو، آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے آپ کلی کرتے ہیں، غرارہ نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ حلق سے پانی کا کوئی ایک قطرہ بھی نیچے نہ اتر جائے، بڑی احتیاط کے ساتھ آپ سارا دن گزارتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بندہ مومن کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے۔ فی زمانہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایسا کوئی تصور، میں اس بات پہ غلط ہو سکتا ہوں اور کوئی بندہ ظاہر ہے اس سے الگ بھی رائے رکھ سکتا ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ایسا کوئی فلسفہ نہیں، ایسا کوئی ذہن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے رسم و رواج کو اپنایا، ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے، جب رمضان آتا تھا تو وہ صبح جب سحری کر لیتے تھے تو افطاری تک کوئی چیز نہیں کھاتے پیتے تھے۔ بڑی مشقت ہے، بڑی محنت ہے۔ آپ نے بھی پچھلا جو سیزن دیکھا کہ گندم کی کٹائی کے ایام ہوتے تھے تو محنت مشقت سارا دن بھی کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، نڈال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ کسی ماہر طبیب نے بھی رائے دے دی ہے کہ یار چند دودھ پی لو اب تمہاری جان نکلنے والی، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ انجیکشن لگانا کیسا ہے، انسولین لگوا لیں یہ کیا ہے، ڈرپ لگائیں گے تو روزے کے ساتھ کیا بنے گا، یہ سارے مسائل کسی وجہ سے پوچھے جاتے ہیں کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ایک تصور پیدا ہو گیا کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ایک بات ہے، ہم نے دیکھا
کہ ہمارے کچھ بڑوں میں سے جو صحیح رہے اللہ انہیں سلامت رکھے، قبروں میں چلے گئے اللہ ان کی بخشش و نجات فرمائے، لیکن جو عبادت کرنے لگا ہو، ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو حالت روزہ میں جھوٹ بھی بول لیا کرتے تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ حالت روزہ میں اگر بندے کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں اس لیے کچھ کھاتا پیتا نہیں کہ مالک دیکھ رہا ہے، پھر تو وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ اگر اطمینان قلبی ہو کہ مالک دیکھ رہا ہے اس لیے کچھ کھا بھی نہیں رہا، پھر آپ کو پتا ہے کہ لوٹ مار بھی نہیں ہو سکتی۔ جو آئے روز میں اور آپ چلے جائیں آپ بازار میں تو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ نظر آتی ہے جو رمضان کے سوا نظر نہیں آتی۔ حالانکہ جنہیں پتا ہو کہ رمضان میں روزے کی حالت میں حالانکہ ہر وقت مالک دیکھتا ہے، لیکن اس وقت اگر یہ تصور ذہن میں بیٹھا ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے اس لیے کھانے پینے کے قریب نہیں جاتے، تو مالک تو وہاں بازار میں بھی دیکھتا ہے۔ وہی بندہ موبائل اٹھائے موبائل میں کوئی چیز بھی دیکھتا ہے اور حالت روزہ میں دیکھتا ہے، تو کیا اسے یہ پتا نہیں ہے کہ مالک یہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے؟ وہی بندہ ہے کسی کی غیبت کرتا ہے، اسے پتا ہے مالک یہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہی بندہ ہے اگر چوری کی طرف چلا جاتا ہے، آپ رمضان کے مہینے اٹھا کے دیکھیے، ملک پاکستان کو دیکھیے، اپنے چپال شہر کو دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کتنی چوریاں یہاں ہوئی ہیں۔ تو مالک تو یہاں بھی دیکھتا ہے۔ بس ایک ذہن بنایا ہم نے، اس حقیقی مقصد و مدعا جو تقویٰ کا روپ تھا اسے نہ پایا، اور صرف وہ کام جو ہم نے رسمن لیا اپنے بزرگوں سے اس سے حاصل کیا اور اسی پہ چل لکھ لیے، صاحب اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ آئیے واپس آئیے، اس رسم کو توڑتے ہیں، میں اور آپ اس رسم کو توڑتے ہوئے اس تقویٰ کے نور کو حاصل کرتے ہیں، اور یہ چیز ذہن میں نقش کر لیتے ہیں کہ مالک ہر وقت دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، اور ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے، ہم کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ لگائیں، میں اور آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی یہ دھوکہ دہی لوٹ مار ساری چیزوں سے بچ جائیں، ہمارا معاشرہ سمجھ جائے۔ اگر تقویٰ کا نور حاصل ہو جائے اور ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، بس اتنی سی گزارش ہے، کبھی میں اور آپ اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچائیں، اور صحیح معنوں میں روزے کا جو مقصد و مدعا تھا اس کو حاصل کر لے تو کامیابی و کامرانی ہے۔ یہاں رک کے ایک بات عرض کروں گا، کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جس نے تقویٰ کے نور کو حاصل کر کے روزہ اور رمضان کے مقصد و مدعا کو پایا ہوگا، اس نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ مالک دیکھ رہا ہے، اس نے حالت روزہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے محنت و مشقت کرتے ہوئے نہ کسی کی غیبت کی ہے، نہ چغلی، نہ کسی کو دھوکہ دیا ہے، نہ لوٹ مار کی ہے، ساری برائیوں سے بچا رہا ہے۔ یقین کیجئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس بندے کو خراج عقیدت پیش کریں کہ یار آپ کامیاب و کامران ہو گئے ہو، اور پھر اس کے لیے دعا گو ہو جائیں کہ مالک یہ بندہ کہ جو حالت روزہ میں اس طریقے سے زندگی کو گزار کے آیا ہے، ہماری دعا اور التجا یہ ہے کہ یہ ساری زندگی ایسے گزار کے چلا جائے، اور پھر اس دعا اور التجا کے ساتھ متصل یہ دعا ہو کہ مالک ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ جیسا اس کو بنا دیا ہے، اور اگر ہم ایسے بن جاتے ہیں تو پھر کامیابی و کامرانی مل جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو صاحب اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ آئے اس دھوکے سے نکلیے اور مالک کے ہو جائیے۔ مالک ہمیں بڑا انعام دینا چاہتا ہے، مالک بڑی کامیابی سے نوازنا چاہتا ہے۔ میں آگے آپ سے گزار ہو رہا تھا، یہ لیلۃ الجائزہ آنے والی ہے، انعام کی رات، نہ جانے کون انعام پائے گا، اور اس کس کے ہے کہ روزے اور نمازیں اس کے منہ میں دے مارے جائیں گے۔ گر گڑائیے، آپ کہیں گے کیسا ہو سکتا ہے، میں پھر آپ کو اسی روایت کی طرف لے جاؤں گا کہ فاروق اعظم کو روتا ہوا پایا گیا ہے، عظمتیں اور شانیں برابر ہیں، وہ تو روز کے ساتھ سورج کو دیکھتے ہیں تو روشنی مان پڑ جاتی ہے، وہ تو سرزمین مدینہ پہ گھوڑا مارے تو آیا ہوا زلزلہ تھم جایا کرتا ہے، زمین کو حکم دے تو وہ مائی کا چوسا ہوا تیل واپس کر دیا کرتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ فرمایا میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، دریائے نیل کو رکا لکھے تو چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی عظمتوں اور فضیلتوں کے مالک ہونے کے باوجود وقت کے امیر المومنین ہوتے ہوئے عید کے دن آپ کو روتا ہوا پایا گیا، اور سوال کیا گیا کیوں روتے ہو امیر المومنین؟
آج تو عید کا دن ہے، فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ خوشی وہ منائے کہ جس کے روزے اور نمازیں قبول ہو گئے، اور جس کے نہ روزے قبول نہ نمازیں قبول، وہ آئے گر گرائے توبہ استغفار کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے کہ باری تعالیٰ میری بھی نمازیں اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ رات آنے والی ہے، میں نے اور آپ نے جس میں گڑ گڑا کے التجا کرتے ہوئے کچھ وقت گزار دینا ہے۔ اگر یہ کر جائیں گے تو کامیابیوں کا بنانی ہے، اگر یہ کر جائیں گے تو نجات ہے۔ ایک اور چیز جسے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم نے نماز کو بھی بیان کیا، زکات کو بھی بیان کیا، روزہ کو بھی بیان کیا، حج کے حوالے سے بھی آج کچھ باتیں ہوئی۔ ایک اور چیز ہے جو بڑی خاص ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے جہاد۔ یاد رکھیے جہاد بہت وسیع معنی و مفہوم رکھتا ہے، یہ مختلف اقسام ہیں، بالخصوص جو بڑی بڑی اقسام ائمہ کرام نے بیان فرمائی اس میں جہاد بالعلم ہے کہ علم حاصل کر کے بندہ دوسروں تک پہنچائے، اور اسی تفقدوں میں وہ لوگوں تک پہنچاتے پہنچاتے اس مقام و مرتبے پہ پہنچے کہ اب اس پہ یہ چیز صادر آئے کہ یہ بندہ علم کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ دوسری چیز بھی بڑی خاص ہے، جہاد بالعمل، اور یہ سب سے اہم ترین چیز ہے جس میں فقط گفتار کے ساتھ لوگوں کو وعظ و نصیحت نہیں کی جاتی، بلکہ کردار ایسا اپنایا جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے چلے جاتے ہیں اور سیدھی راہ اپناتے چلے جاتے ہیں۔ بندہ عمل ایسا کرے اور ایسے طور طریقے اپنائے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ایسے رہن سہن ہو کہ دور سے دیکھنے والا، ائمہ کرام علماء کرام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یار ایسا کیوں ہونے لگ گیا کہ مجھے اور آپ کو جب کوئی پوچھتا ہے کہ مذہب کیا ہے تو ہمیں ناظرہ سے کوئی سرٹیفکیٹ بنانا پڑتا ہے، یا ہمیں اپنا پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے، یا کوئی ایسا تصدیقی سرٹیفکیٹ بنا کے دوسرے کو دکھانا پڑتا ہے کہ دیکھو صاحب یہاں لکھا ہے کہ مذہب کے خانے میں ہم مسلمان ہیں۔ کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں تصدیق کروانی پڑے کہ میں مسلمان ہوں اور کیسے مسلمان ہوں، کہ یہ تصدیقی سرٹیفکیٹ ہے۔ کہا تمہارا رہن سہن ایسا ہو، تمہارے اعمال ایسے ہو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ دور سے دیکھنے والا بندہ کہے کہ یار آنے والا بندہ کوئی اور نہیں آ رہا، محمد عربی کا سچا وفادار غلام آ رہا۔ اگر میں آ رہا عمل کے راہی بن جائے اور عمل سے جہاد کر دے تو ہمارا معاشرہ سمجھ سکتا ہے۔ اگلی چیز بھی بڑی خاص ہے، کہا جہاد میں مال بھی کیا جائے اور مال کے ذریعے اللہ رب العزت کے دین کو سربلند کیا جائے، عزت و تکریم وہ عطا کی جائے کہ جو زمانے کو پتہ چل جائے کہ یہ مومنین ہیں، انہیں ایک صحیح رستہ بتایا گیا ہے کہ مال کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے اور کس کس کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے دین کو کس طریقے سے سربلند کرنا ہے۔ اور بڑا اعزاز پھر اگلا جہاد جو رمضان مبارک میں مجھے اور آپ کو جس سے گزارا گیا وہ ہے جہاد بالنفس، نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے۔ لعین ہے دشمن آپ کا شیطان، لیکن جب آپ نے اپنے نفس پہ قابو پایا ہوا ہے اور آپ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پہ اوپر قابو رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں اتنے بڑے اجتماع سے یہ بھی کرنا چاہوں گا اور والدین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاد بالنفس کی تربیت اگر آنے والی نسل کو کوئی دے سکتا ہے تو فقط والدین دے سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ معاشرہ بڑا خطرناک ہے اور معاشرے میں موجود بھیڑیے آپ کی نسل کو نوچنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آپ اپنی اولاد کی قدر کیجئے، آپ اپنی اولاد کو راہ راست دکھائیے، آپ اپنی اولاد کو وعظ و نصیحت کیجئے، آپ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑے اور اسے سیدھے رستے پہ ڈالیں۔ صاحب آج وقت بڑا مشکل آ گیا ہے، پہلے تھا کہ بچہ گھر میں ہے تو والدین کو سکون ہے، اب باپ کے پاس چارپائی پڑی ہے بیٹے کی اور بیٹا اپنے بستر میں لیٹا اپنا موبائل استعمال کر رہا ہے، باپ نہیں جانتا کہ بیٹا کس جگہ پہ گھوم رہا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا، وہ جسے موبائل ہم نے لا کے دیا ہے وہ ہمارے کہنے پہ موبائل کو چھوڑ بھی سکتا ہے، وہ ہمارے کہنے پہ موبائل کو سیدھا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ ایک چیز آپ پہ لازم ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے اور پھر معاشرے کی برائیوں کا پورے طریقے سے احاطہ کیا جا سکے۔ میں اور آپ معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آنے والی نسل کی اصلاح صرف اور صرف آپ خود کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کسی دوسروں کے سر پہ نہ چھوڑیے، اپنے بچوں کی اصلاح بذات خود کیجیے۔ جہاد میں نفس کے بعد ایک عام ترین صورت آ گئی، جہاد بالکتاب، اٹھو اور دکھا، اور جگہ جگہ حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں
ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک حج فرمایا. کسی بندے کا نام حج کے لیے قرآن اندازی میں نکلتا ہے، ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں. پھر جب وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے تو مبارکباد ہے. پھر جب وہ حج کے لیے جاتا ہے تو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے ہیں اور مبارکبادیاں ہیں. حج کر کے واپس آتا ہے، کم و بیش ایک مہینہ گہما گہمی رہتی ہے کہ مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے کہ فلاں بندہ حج کر کے آیا ہے. ایک مرتبہ آقا نے حج فرمایا تو حج کی اتنی قدر و قیمت ہے تو لجپال کم و بیش 74 مرتبہ جہاد کے لیے نکلے ہیں، جہاد بالقتال کے لیے. سوچئے اس کی عظمت و فضیلت کیا ہوگی، اس کی شان و شوکت کیا ہوگی. یہ سرایہ اور غزوات کو ملا کے آپ کے سامنے تعداد رکھیے. مجھے اور آپ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی فضیلت کا کام ہے اور کتنی بڑی عظمت کا کام ہے اور کتنی بڑی شان و شوکت کا کام. یہ الگ فلسفہ ہے. پھر بھی اس میں عنوانات بنائے گئے کہ یار اگر برائی کو ہاتھ کے ساتھ روک سکتے ہو تو پھر ہاتھ سے روکنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہاتھ سے روک سکتا ہو وہ بھی زبان سے روکتا رہے یا کہے دل میں برا جانتا ہوں. نہیں نہیں. اور پھر اپنے اپنے منصب کے مطابق آپ گھر میں برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روک سکتے ہیں، گھر میں روکیے. معاشرے میں روک سکتے ہیں، معاشرے میں روکیے. صوبے میں روک سکتے ہیں، صوبے میں روکیے. ملک میں روک سکتے ہیں، ملک میں روکیے. دنیا میں روک سکتے ہیں تو دنیا میں روکیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کی. بالکل اسی طرح میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اور بڑے بڑے منصب کے مالک لوگوں کو یہ قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ غزہ فلسطین کے بارے میں فقط مذمت کرتے رہے اور زبانی کلامی فقط چند باتوں پہ گزارا کرتے رہے. نہیں نہیں. ان کے لیے لازم ہے کہ جہاد بالقتال کا اعلان کیا جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پہنچا جائے. تڑپتے ہوئے غزہ کے معصوم بچوں، یار وہ ہمارے بچے کیونکہ امت مسلمہ کے بچے ہیں. اور آقا نے فرمایا کہ مسلمان جیسے واحد کی طرح ہے، ایک اس میں کانٹا چبھتا ہے تو دوسرا تکلیف محسوس کرتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غزہ کے بچے کرتے رہے اور ہم آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہے. صاحب ایسا نہیں. ایک بڑے صاحب ملے اور ان کے ساتھ تکرار ہوا تو میں نے ایک بات ان سے گزارش کی. میں نے کہا بہت بڑی فورس ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم سے تو کچے کے ڈاکو نہیں سنبھالے گئے، تم فلسطین کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا بڑی فورس کو اجازت نہیں دی گئی کچے کے ڈاکو پہ قابو پانے کے لیے. اگر اجازت دی جاتی تو اب تک کچے کے ڈاکوؤں پہ قابو پا لیا جاتا. میں نے کہا صاحب آپ کے اس جواب سے ایک مسئلہ سمجھ آیا ہے. اگر کچے کے ڈاکوؤں پہ قابو پانے کے لیے فورس کو اجازت نہیں ہے تو سوچو غزہ کے بچوں کے لیے کیسے اجازت مل سکتی ہے. اگر یہاں اجازت نہیں، چند وڈیرے سرپرستی کر رہے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کی. اور آئے روز میں اور آپ دیکھتے ہیں اور نوجوانوں سے درخواست کروں گا بے روزگاری کی وجہ سے اپنی جان کو نہ گوائیے. صرف اپنی جان بھی گواتے ہیں اور پیچھے والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. ساری کی ساری برادری اور سارے کا سارا علاقہ پریشان رہتا ہے. اربوں خربوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ طلاق کی صورت میں دے دیا جائے تو بچے کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں نہیں. جو بات عرض کر رہا ہوں وہ بات فقط یہ ہے ہمارے ملک کے بچے کٹ رہے ہیں، ہمارے ملک کے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک میں ایک نئی ریاست کچے کے ڈاکوؤں نے بنا رکھی ہے. اگر ان پہ قابو پانے کے لیے ہماری فورسز کو اجازت نہیں ہے تو سوچئے غزہ کے بچوں کے لیے کیسے اجازت مل سکتی ہے. جو بات عرض کر رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے اگر ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہیں تو ہاتھ کے ساتھ روکیے. اگر زبان کے ساتھ روک سکتے ہیں تو روکیے. ہمارا منصب مقام و مرتبہ رب کی دی ہوئی عزت ممبر ہے. زبان کے ساتھ اگر کچھ کہہ سکتے ہیں کوشش ہو سکتی ہے جتنی صورت ممکن ہو سکے برائی کو روکا جائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم دل میں برائی کو ضرور برا خیال کرو. اور یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، ایک معیشت کی جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ یار ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی اتنی تو مدد کر سکتے ہیں کہ یہودی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. صاحب مجھے اور آپ کو تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کے علاقے میں جو اسرائیلی مصنوعات بکتی ہیں، چاہے براہ راست اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے یا بالواسطہ کہ کوئی دوسرا ملک بھیجتا ہے پھر ان کی مدد کرتا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کریں تاکہ بروز قیامت میں اور آپ سرخروئی حاصل کر سکیں کہ مالک جتنا کچھ ہمارے بس میں تھا اتنا کچھ ہم کر گزرے ہیں. باقی مالک کی مرضی ہے، مالک مجھ پہ آپ پہ فضل و احسان فرمائے، امت مسلمہ پہ خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے. عید کے وقت کا تعین باہمی مشاورت کے ساتھ کیا گیا. جو
جو کہ 7:30 بجے ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے گاؤں ربال کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید الفطر انشاءاللہ العزیز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ تمامی احباب بر وقت تیاری کیجیے، تشریف لائیے، بچوں کو ساتھ لائیے، تعلیم و تربیت بھی کیجیے، ایک رستے سے جائیے دوسرے رستے سے واپس آئیے، تسبیحات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے جائیے، کیونکہ عید الفطر ہے، آہستہ آواز میں پڑھیے، رستوں کو گواہ بنائیے کہ ہم اس رستے سے گزرے تھے اور تسبیحات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے تھے، اور پھر اللہ کا ذکر کسی دوسرے رستے سے کرتے ہوئے اپنے گھر میں واپس آئیے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ کچھ میٹھا تناول فرما لیا کرتے، کھجور کی صورت میں کھائیے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کیجیے، یا کوئی بھی میٹھی چیز جو گھر میں بنتی ہے اسے اپنے ہمسایوں کو دیجیے، غرباء و مساکین تک جن لوگوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ لازمی طور پہ صدقہ فطر ادا کریں، اور نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کریں۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ جن لوگوں پہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے وہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے ان ایام میں ہی صدقہ فطر کو ادا کریں، ایک تو ثواب زیادہ ملے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو غرباء و مساکین عید کی تیاری کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور ان کے پاس مال و دولت موجود نہیں، سرمایہ میسر نہیں، ان کے پاس یہ سرمایہ پہنچے گا اور وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یار رمضان جا رہا ہے اور نہ جانے پھر کس کی زندگی میں یہ رمضان آئے